اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو بعینہ اپنا ذکر قرار دیا ہے، اور یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ وہ تمہاری بیعت کرتے ہیں، وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بلا جھجک اسے اپنی طرف منسوب قرار دے دیتا ہے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو سرور اور کیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لینے سے حاصل ہوتا تھا، بڑی سے بڑی نماز بھی انہیں وہ لذت نہ دے سکتی تھی۔ حدیث صحیح ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن قریب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت مرض اور نکاہت کے باعث امامت کے لیے مسجد میں تشریف لانے سے بظاہر قاصر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو ایک روز جب کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نماز عصر ادا کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرما کر حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا تاکہ اپنے غلاموں کو اپنے مقرر کردہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھ سکیں۔ تو اس موقع پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو کئی دنوں سے شراب دید سے محروم، بے چین اور بے قرار تھے، اپنے چہرے بائیں طرف پھیر لیے اور اپنے مضطرب، پریشان اور بے سکون دلوں کو اطمینان بخشنے کے لیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین مکھڑے کو تکنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ سب یہ سمجھ کر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے باہر تشریف لا رہے ہیں، اپنی نمازیں توڑ دیتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس تشریف لے گئے اور انہیں اپنی نمازیں پوری کرنے کا حکم فرمایا۔ اس مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکراتے چہرے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور حضور کا چہرہ مبارک یوں محسوس ہوتا تھا گویا سامنے قرآن کھلا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ اتنا گہرا لگاؤ
محبت اور عشق تھا کہ بن دیکھے انہیں چین نہیں آتا تھا، اور جب ایک مرتبہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، دل باغ باغ ہو جاتے اور سینے سکون و طمانینت سے بھر جاتے تھے۔ قاضی ایاز الشفا میں بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو اس طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا کہ پلک جھپکتا نہ آنکھ دوسری طرف پھیرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ اشتیاق دیکھ کر فرمایا، تمہارے اس طرح دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زیارت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر ہجرت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور صحبت پانے کا اعزاز حاصل ہوا، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہونے کے شرف لازوال سے مشرف ہوئے۔ ان عالی مرتبت شخصیات کو صحابہ کرام کی عظیم جماعت میں کئی دیگر حوالوں سے بھی خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے تو اپنی تمام تکالیف بھول جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے رک گیا، تقریباً 40 دن تک، اور جب تقریباً 40 دن کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس مرتبہ بہت دیر کر دی، ہمیں تمہارا بہت اشتیاق رہا۔ تو اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آقا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے خود میرا آپ سے بھی زیادہ برا حال تھا، مگر کیا کروں، حکم کا بندہ ہوں، جب حکم ہوتا ہے تو حاضر ہوتا ہوں، خود سے نہیں اتر سکتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ السنن میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہوتے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ان میں ہوتے تو کوئی صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو مسلسل دیکھتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے۔ یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کرام کو دیکھ کر تبسم فرماتے۔ سبحان اللہ۔